بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام میاں نوشاد علی کا خیل ہے اور میں نارتھ ویسٹ جنرل ہاسپٹل پشاور میں پروفیسر ہوں۔ آج میں آپ لوگوں سے ایک اہم چیز کے بارے میں بات کروں گا تاکہ لوگوں کو اس کے فوائد اور اس کے طریقہ کار سے آگاہی حاصل ہو، اور یہ ہے گردوں کی پیوند کاری یا کڈنی ٹرانسپلانٹیشن۔ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ عام لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہوتا اور وہ ڈاکٹروں کے پاس جا کے صحیح فیصلہ نہیں کر پاتے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو ایسے معلومات دوں کہ وہ اپنا فیصلہ آسانی سے کر سکیں۔ گردوں کی پیوند کاری ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے جو کہ ڈائلسس پہ انحصار کرتے ہوں اور ان کے اپنے گردے صحیح کام نہیں کر رہے ہوں۔ ان کو ہفتے میں 3 دفعہ خون کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اگر ایسے لوگ کڈنی ٹرانسپلانٹ کر دے تو ان کی زندگی میں بہت فرق آ سکتا ہے۔ ان کی زندگی لمبی ہو سکتی ہے، آسان ہو سکتی ہے، اور ڈائلسس کی جھنجھٹ سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ چند ضروری چیزیں ہیں جس کو پہلے سے مریض کو پتہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ٹرانسپلانٹ کر لے اور اس کے بعد پچھتائے کہ بھائی یہ تو میں نہیں اس کے لوازمات پورے نہیں کر سکتا اور یہ تو میرے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے۔ تو کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے تقریباً 60-70 سال سے چل رہی ہے۔ پہلا ٹرانسپلانٹ 1954 میں امریکہ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد کافی ترقی ہوئی ہے، اور خاص کر ایسی دوائیاں جس کو ایمونو سپریسیو کہتے ہیں، جو گردے کو اپنی جگہ پہ صحیح حالت میں رکھنا ہوتا ہے، اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ پہلا جو ٹرانسپلانٹ ہوا تھا وہ 2 جڑواں بھائیوں میں ہوا تھا، تو ان میں ان کو یہ دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کے سب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو ان کے جو خون کا گروپ ہوتا ہے، اس کا جو ٹیشو ٹائپ ہوتا ہے، اس کی جو مدافعاتی نظام ہوتا ہے، وہ سب ایک جیسا ہوتا ہے، تو اس میں فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو۔ جن لوگوں کو کینسر کی بیماری ہو یا کینسر کی کوئی آپریشن ہوئی ہو تو ان کو یہ 2-3 سال تک نہیں کرتے، کیونکہ پتہ چل جائے، ایسا نہ ہو کہ کینسر دوبارہ ہو جائے اور اس کا جو آپریشن ہے وہ ناکام ہو جائے۔ جن لوگوں کو انفیکشن ہو ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ نفسیاتی طور پر فٹ نہ ہوں، اس میں نفسیات بہت ضروری ہے کہ مریض بالکل صحت مند ہو ذہنی طور پر، کیونکہ اس میں کافی دفعہ یہ ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے اور اس کا بہت ہی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو یہ مطلوبہ سہولت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اس پہ کافی خرچہ بھی آتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو مریض سب کچھ برداشت کرتا ہے، تو ٹرانسپلانٹ کے لیے تو وہ پیسے پیدا کر لیتا ہے، لیکن جب ہر مہینہ اس کو تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے کی دوائیاں لینا پڑتی ہے، تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو یہ مالی سہولت حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ 2 قسم کے کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں۔ ایک لیونگ ڈونر، جو کہ جو بندہ گردہ دے رہا ہو وہ زندہ ہوتا ہے، یا تو اپنا رشتہ دار ہوتا ہے، مطلب ہے کہ بہن، بھائی، ماں باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار۔ دوسرا جو ہوتا ہے اس کو ڈیسیزڈ ڈونر کہتے ہیں۔ ڈیسیز کا مطلب ہے کہ مرحوم، لیکن یہ بیسیکلی زندہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جس کے زندہ بچنے کا کوئی امید نہیں ہوتا، انہوں نے پہلے سے یہ خواہش رکھی ہوتی ہے کہ جب وہ مرے تو ان کے گردے یا مختلف اعضاء دوسرے لوگوں کو عطیہ کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ملک پاکستان میں ابھی ڈیسیز ڈونر کا کانسیپٹ نہیں ہے،
اگرچہ یہ بہت ضروری ہے لیکن فی الحال لوگ اس پہ متفق نہیں ہے اور یہ اویلیبلٹی اس کی نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنا ہی بندہ موجود ہو. لوگ دوسروں کو سے گردہ لیتے ہیں جو کہ یا تو پیسوں سے لیتے ہیں یا کوئی زبردستی کرواتے ہیں یا کوئی غیر قانونی کرواتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے بچیں کیونکہ اس میں بڑی پیچیدگیاں قانونی پیچیدگیاں بھی آ سکتی ہے اور ڈاکٹروں کو بھی مطلب ہے کہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے اگر وہ قانون کے مطابق کام نہ کرے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو مریض بھی گردہ دے وہ اس کے قریبی رشتہ دار ہو، نمبر 1. نمبر 2، اس کا خون کا گروپ ایک ہو، اس کا ٹیشو ٹائپ، اس کا جو عضلاتی نظام ہے وہ ایک جیسا ہو اور اس کا جو مدافعاتی نظام ہے وہ بھی ایک جیسا ہو، کیونکہ اگر اس میں موافقت نہ ہو تو وہ گردہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ آپریشن سے پہلے دونوں گردہ دینے والا اور گردہ وصول کرنے والا دونوں کا انتہائی باریک بینی سے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں. ان کے پوری اسسمنٹ ہونی چاہیے، ان کے میڈیکل ایگزامینیشن، بلڈ ٹیسٹ، سی ٹی اسکین، اینجیوگرافی، جو بھی ضروری چیز ہو وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی سائیکولوجیکل اسسمنٹ، نفسیاتی جو چیز ہوتی ہے وہ، خاندانی ماحول، اس کی سپورٹ سروسز، اس کی جو وہ ہے فائنینشیل سٹیٹس کہ وہ یہ اس کا اتنا مضبوط ہے کہ نہیں کہ وہ دوائیاں بعد میں لے سکے. تو جب دونوں کا یہ پورا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ٹرانسپلانٹ کا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ٹرانسپلانٹ جب ہوتا ہے تو دونوں مریضوں کو ایک ہی دن داخل کروا کے سب چیزیں چیک کر کے اس سے جو بھی ٹیسٹ وغیرہ ہو اس کو چیک کر کے مریض کا آپریشن کرنا ہوتا ہے. پہلے جو گردہ دینے والا ہو، عطیہ کرنے والا ہو، اس کا گردہ پہلے نکال لیتے ہیں اور اس کو کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو جو خود عطیہ کرنے والا ہے اس کا جو اپنا صحیح گردہ ہو وہ اس کے لیے رہ جائے اور دوسرا جو ہو وہ اس کے عطیہ کرنے کے لیے لے جائے، کیونکہ اس کی زندگی بھی بہت ضروری ہے. تو جب وہ گردہ نکال لیا جاتا ہے تو اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میں تیار کرنا پڑتا ہے. اس کی صفائی ہوتی ہے، اس کی واشنگ ہوتی ہے، اس کے پوری چھان بین ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے جو گردہ وصول کرنے والا ہوتا ہے اس کا آپریشن ہوتا ہے، یا دونوں اکٹھے شروع ہوتے ہیں بیچ میں، اور اس کے بعد جو گردہ ہوتا ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے. مریض کے اپنے گردے نارملی نہیں نکالتے. اگر اس میں کوئی ایسی بیماری ہو کہ بعد میں اس کو نقصان پہنچائے تو اس کو بھی نکالنا پڑتا ہے، جیسے کہ اس کو بار بار انفیکشن ہوتا ہو یا اس میں بہت زیادہ پتھریاں ہوں یا کوئی ایسی اتنے بڑے ہوں کہ پیٹ میں جگہ نہ ہو تیسرے گردے کے لیے، تو پھر وہ ہٹانے پڑتے ہیں. عام حالت میں یہ گردہ نیچے مثانے کے قریب لگاتے ہیں. ان کی جو دونوں رگیں ہوتی ہیں خون کی وہ پیوند کر لیتے ہیں اور اس کا جو پیشاب کی نالی ہوتی ہے وہ مثانے کے ساتھ پیوند کر لیتے ہیں. اور مطلب ہے کہ جنرلی آپریشن خود اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا جو آپریشن سے پہلے اور اس کے آپریشن کے بعد جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہے. میرے خیال میں تقریباً 33% جو کام ہوتا ہے وہ آپریشن کا ہوتا ہے، اور یہ جو باقی 66% ہے یہ آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد کام ہوتا ہے. تو جب آپریشن ہو جاتا ہے تو سب چیزیں چیک کرنے کے بعد مریض کو ICU میں ڈال کے اس کی خصوصی نگہداشت ہوتی ہے، اور اس کا جو پیشاب بنانے کا سسٹم ہوتا ہے اس کو ہر گھنٹے ناپنا ہوتا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ گردہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں. اگر
پہلے سے صحیح انتظام کیا ہو، خون کا گروپ بھی ایک ہو، ٹیشو بھی ایک ہو، تو گردے کے کامیابی کے بہت سے چانسز ہوتے ہیں اور گردہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس میں تھوڑی سی بھی خرابی ہو تو دوسرے بندے کے مدافعاتی نظام کوشش کرتے ہیں کہ اس گردے کو خراب کر لیتے ہیں، اور اس کو ریجیکشن کہتے ہیں۔ اس کے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فوری ریجیکشن جس کو ایکیوٹ ریجیکشن کہتے ہیں، اور دوسرا سلو ریجیکشن جس کو کرانک ریجیکشن کہتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ گردہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس ریجیکشن کو بچانے کے لیے امیونو سپریسو دوائیاں دینی پڑتی ہیں، جو کہ جس بندے کو گردہ لگ گیا ہو اس کے مدافعاتی نظام کو کمزور کرتے ہیں، تاکہ اس کا جو دوسرے بندے کا گردہ ہے وہ صحیح حالت میں کام کر سکے۔ اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دوائیاں ٹائم پہ ملے، اس کا لیول چیک کریں، تاکہ اس کو صحیح لیول پہ رکھنا پڑتا ہے کہ زیادہ بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو، اور مریض کو سب جراثیموں سے دور رکھنا پڑتا ہے، اس کو دھوپ سے بھی بچانا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پھر ان لوگوں کو سکن کینسر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں۔ تو جب یہ چیزیں کامیاب ہوں تو پھر ہر مہینہ مریض تقریباً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، خون ٹیسٹ کرتا ہے کہ گردہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں، اس کے بلڈ لیول چیک کرتے ہیں کہ دوائیاں صحیح مل رہی ہیں اور اس کے فنکشن ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ تقریباً زندگی بھر یہ چیز جاری رہنی پڑتی ہے۔ گردہ جب اگر کامیاب ہو جائے تو بہت ہی اس کے فائدے ہیں، اس میں زندگی بڑھتی ہے اور اس کی کوالٹی آف لائف مطلب بہت بہتر ہو جاتی ہے، مریض کو ڈائلسس سے چھٹکارا مل جاتا ہے اور خوش و خرم رہتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہو اگر آپ سے مطلب کہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے۔ مریض کو نفسیاتی طور پہ سپورٹ بہت ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی گروپس ہیں جو ٹرانسپلانٹ لوگوں کے جن کے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوتے ہیں، تو ان کو کافی تقویت ملتی ہے۔ امید ہے کہ ان چیدہ باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ٹرانسپلانٹ کیا ہے، کن لوگوں کی چاہیے، کس طرح مریض کو تیار کرتے ہیں، ڈونر کو تیار کرتے ہیں، اور آپریشن کا کیا بنتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ والسلام۔